بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج یہ ہماری نشست نمبر 42 ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ الاصل الاول کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس الاصل الاول کا مکمل خلاصہ ہم نشست نمبر 40 اور 41 کے اندر پڑھ چکے ہیں، جو 4 نکات پر مشتمل تھا، اور آج ہم اسی کا ترجمہ مکمل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ترجمے کے اندر کوئی نئی اضافی بات تو نہیں ہے، وہی تفصیل ہے جو ہم نے خلاصہ پڑھا تھا، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو قاعدہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جس نے ماہر اساتذہ سے علم فقہ حاصل نہ کیا ہو اور اس نے صرف از خود فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ کما لا یجوز الافتاء لکل من، اسی طرح اس شخص کے لیے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جس نے علم فقہ تو اساتذہ سے پڑھا ہو، جب تک کہ اس کو ایسا ملکہ اور صلاحیت حاصل نہ ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ احکام شریعت کے اصول و قواعد و علل کو جاننے لگے اور فتویٰ میں معتبر کتابوں کو غیر معتبر کتابوں سے جدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ فرماتے ہیں هذه المسئلہ، یہی مسئلہ جو ہے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے جو ہے علامہ ابن حجر ہیثمی کے حوالے سے جو ہے یہ اصول ذکر کیا ہے، جو اوپر ہم نے اصول ذکر کیا ہے، یہاں سے اسی کی تفسیر بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس کا تعلق مفتی کی اہلیت کے ساتھ اور اس کی شرائط کے ساتھ ہے، ان شرائط کو دیگر فقہاء نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور ان شرائط میں سے یہ بھی ہے، یہ دیکھیے گا، البلوغ یعنی بالغ ہونا، عقل مند ہونا، عالم ہونا، تجربہ اور عادل ہونا، علماء کا اس کے اوپر اعتماد، ثقۃ العلماء بھی، اور اس میں سے کچھ کی تفاصیل ہم آگے آنے والے سطور میں بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ تفصیلات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شروط اہلیت المفتی، عقل اور بلوغ تو ان عمومی صفات میں سے ہے جو کسی بھی اہم کام کی انجام دہی کے لیے جو ضروری ہے۔ مرد ہونا اور آزاد ہونا یہ فقہا کی تصریح کے مطابق مفتی کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے اگر عورت اور غلام بھی دیگر شرائط پائی جائے تو وہ بھی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اب آگے اسی کے حوالے سے علامہ ابن صلاح کی یہ عبارت حضرت نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مفتی کے لیے آزاد ہونا اور مرد ہونا شرط نہیں ہے، جیسے کہ راوی حدیث میں بھی شرط نہیں ہے، اور مناسب ہے کہ مفتی بھی ان باتوں میں راوی حدیث کی طرح ہو کہ فتویٰ دینے میں رشتہ داری یا دشمنی یا کسی نفع کا حصول یا نقصان کو دور کرنا، یہ چیزیں جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ مفتی بھی ان لوگوں کے حکم میں ہے جو شریعت کے ایسے احکام بتاتے ہیں جو کسی شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو وہ اس بات میں راوی حدیث کی طرح ہے نہ کہ گواہ کی طرح، اور مفتی کے فتوے میں دوسرے پر لازم کرنا نہیں پایا جاتا بخلاف قاضی کے، کیونکہ قاضی کی قضا کے اندر باقاعدہ الزام ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں علم والی شرط کی طرف کہ کیا علم کی شرط جو ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم کی شرط تو یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا الله ما لا تعلمون۔ اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرو جو تمہیں معلوم نہ ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے حدیث ان اللہ لا يقبض العلم کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ بندوں سے اس کو چھین لے، لیکن علماء کے اٹھ جانے سے بھی علم اٹھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پھر وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من افتیا بغیر علم کانا، کہ جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس شخص کو ملے گا جو اس نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں فتویٰ کام کے کرنے کے علم کی شرط ایسی بدیہی بات ہے جس کے لیے بہت سارے دلائل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ پوائنٹ یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ مطلوبہ درجہ علم کا کیا ہے جس سے انسان فتویٰ دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ فی کلام طویل اصولیین، اس بارے میں اصولیین کا تفصیلی کلام موجود ہے، اور اس سلسلے میں متقدمین جو تھے انہوں نے مفتی کے لیے مجتہد ہونے کی شرط عائد کی تھی، چنانچہ بہت سے فقہاء نے مفتی کی شرائط میں سے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ خود مجتہد ہو، لہذا مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، اس کے لیے اپنی ذات کی حد تک تقلید کے طور پہ عمل کرنا جائز ہے۔ اور اسی رائے کو حافظ ابن صلاح نے ماوراء النہر میں شافعیہ کے امام حلیمی رحمہ اللہ سے، اور قاضی ابی المحاسن رویانی جو بحر المذہب کے مصنف ان سے بھی یہ بات نقل کی ہے۔
کہ لا يجوز للمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه، کہ مقلد کے لیے جس مسئلے میں وہ تقلید کر رہا ہے اس میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد فقہاء نے زمانے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس میں وسعت پیدا کی اور مجتہدین کے کم ملنے اور نایاب ہونے کی بنیاد پر فقہاء نے غیر مجتہد کے لیے بھی فتویٰ دینے کو جائز قرار دیا اور کہ وہ کسی مجتہد کے مذہب کے مطابق مسائل کی تخریج کر سکتا ہے. اب یہ رائے کن کن حضرات نے اختیار کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ ابو محمد الجوینی رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر جو ہے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ کی شرح کے اندر اپنے استاد ابو بکر القفال المروزی سے یہ بات نقل کی ہے کہ جس شخص نے صاحب مذہب کے نصوص کو ذہن نشین کر لیا ہو تو اس کے لیے ان کے مطابق فتویٰ دینا جائز ہے اگرچہ وہ مذہب کی باریکیوں اور حقائق سے ناواقف ہو. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقلد کے لیے فتویٰ دینے کی گنجائش ہے. البتہ امام ابو محمد اور اس طرح کے حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے کہ بھائی لا يجوز يفتي بمذهب غيره اذا لم يكن متبحرا فيه. فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا دوسرے کے مذہب کے مطابق فتویٰ دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ اس کا ماہر نہ ہوا ہو اور اس کی باریکیوں اور حقائق سے آگاہ نہ ہو. جیسے کہ عامی شخص جو مختلف مفتیوں کے فتاویٰ کو جمع کر لے تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کا ماہر ہو تو پھر اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہوگا. اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے اور پھر انہوں نے راجع یہ قول اختیار کیا ہے کہ بھئی حاجت کے وقت اور مجتہد عالم کے نہ ہونے کی صورت میں مقلد کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے. آگے پھر علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی عبارت ہے اسی حوالے سے کہ کیا مقلد کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر فتوی کے کام کو کسی مجتہد کے حصول پر موقوف رکھا جائے گا تو اس سے شدید تنگی لازم آئے گی اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو ان کی خواہشات میں کھلا چھوڑ دینا لازم آئے گا. لہٰذا مختار قول یہ ہے کہ ائمہ متقدمین میں سے کوئی مسئلہ روایت کرنے والا جب عادل بھی ہو اور اپنے امام کی بات سمجھنے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر وہ کسی مقلد کے لیے امام کا قول نقل کرے تو اس پر اکتفا کیا جائے گا کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے عامی شخص کو یہ غالب گمان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہی اللہ کا حکم ہے. اور ہمارے زمانے میں تو فتویٰ کی اس قسم کے درست ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. یعنی اب مقلد کے فتویٰ دینے پر ہمارے زمانے میں اجماع نقل ہو چکا ہے. ھذا مع العلم الضروری بان نساء الصحابہ. اور اس کے فرماتے پھر اس کے ساتھ ساتھ بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی خواتین حیض وغیرہ کے احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف رجوع کرتی تھی اور ایسے ہی حضرت علی نے مزی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا تھا. سارے کے سارے مجتہدین تو نہیں تھے. تو اسی طرح کہتے ہیں ہمارے زیر بحث مسئلے میں تو ایسا کرنا زیادہ واضح ہے کہ فإن مراجعۃ النبی اذا کا ممکنۃ. اس زمانے میں نبی کے وسلم سے رجوع کرنا ممکن تھا. اب جو ہے مقلد کے لیے گزشتہ ائمہ سے رجوع کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ آج کل قاضیوں کے احکام نافذ کرنے پر بھی اتفاق ہے حالانکہ اب قاضیوں میں اجتہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقلد مفتی کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے. اب یہ وہ آخری بات ہے کہ مقلد مفتی کے لیے فتویٰ دینا جائز تو ہے لیکن اس کے فتوے کو فتویٰ نہیں کہیں گے یا اجتہاد نہیں کہیں گے, اس کو نقل فتویٰ کہیں گے. یہ حضرت نے وہ بات ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ مقلد کے لیے افتاء کے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے فتویٰ کو نقل کر رہا ہے اور وہ بذات خود مفتی نہیں ہے. وہ بذات خود مفتی نہیں ہے. علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس طرح فتویٰ دینا جائز نہیں ہے تو ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مفتی مقلد اس فتویٰ کو ایسی شکل میں ذکر نہ کرے کہ گویا کہ وہ اپنی طرف سے اجتہاد کر رہا ہے یا فتویٰ دے رہا ہے, بلکہ اس فتویٰ کی نسبت دوسرے کی طرف کرتے ہوئے اسے اپنے امام سے جن کی وہ تقلید کر رہا ہے نقل کرے. اس بنا پر ہم نے مفتی کی اقسام میں جو مقلدین کو شمار کیا ہے تو وہ مقلدین حقیقت میں مفتیوں میں سے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ یہ اصل مفتیوں کے قائم مقام ہو گئے ہیں اور انہی کی طرف یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لہٰذا ان کو بھی انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا. فتویٰ دینے میں ان مقلد مفتیوں کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ یوں کہیں گے, مثلا امام شافعی کا مذہب یہ ہے, یا یوں کہ امام شافعی کے مذہب کا تقاضا یہ ہے, یا یہ دیگر الفاظ استعمال کرے. مطلب اپنی طرف منسوب نہ کرے, امام کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے. اور جو مقلد مفتی فتویٰ کی نسبت اپنے امام کی طرف صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ جو بات ظاہری حالت سے معلوم ہو رہی ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے الفاظ میں اس کی تصریح نہیں کرتا, تو اس صورت میں ترک کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب ظاہری طور پر سائل کو بھی اگر معلوم ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی نسبت ضروری بھی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ المراد علامہ صلاح کی مراد یہ کہ جب کوئی مفتی اس بات میں مشہور ہو کہ امام صاحب یا امام شافعی کے مذہب پر فتویٰ دیتا ہے تو اب ہر مرتبہ اس بات کو صراحت ذکر کرنے کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے. اب کہتے ہیں علامہ ابن حمام اور ان کے جو شاگرد ابن امیر حاج, انہوں نے اس موضوع پر طویل گفتگو کی ہے اور ابن امیر حاج کا آخرکار نتیجہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جس پر حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ پہنچے ہیں کہ اس کے مطابق یعنی
کہ فتویٰ دینا جائز ہے. مثلا انہوں نے شرح ہدایہ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ ابن احمد حاج فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ مصنف ابن حمام کی شرح ہدایہ میں انہوں نے یہ بات نقل کرنے کے بعد کہ بھئی فتویٰ صرف مجتہد دے سکتا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قد استقر رأی الاصولیین علی ان مفتی ہوا المجتہد. اصولیین کی رائے آراء اس بات پر متفق ہے کہ مفتی صرف اور صرف مجتہد ہوگا. وہ غیر مجتہد شخص جس نے مجتہدین کے اقوال یاد کر رکھے ہوں وہ مفتی نہیں ہے، اور اس پر یہ لازم ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ مجتہد کے قول کو مثلا امام ابو حنیفہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے ذکر کرے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے زمانے میں حقیقی فتویٰ نہیں دیا جاتا بلکہ صرف مفتی کے کلام کو نقل کر دینا تاکہ مستفتی اس پر عمل کرے، یعنی نقل ہوتا ہے. مفتی مقلد کے لیے مجتہد سے مسئلہ نقل کرنے کا طریقہ کار ان میں سے ایک صورت یقیناً ہوگی، یا تو خاص اس مسئلے کی سند مجتہد تک اس مفتی کے مقلد کے پاس موجود ہو، اور یا مفتی مقلد یہ مسئلہ متداول مشہور کتاب سے لے رہا ہو، جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے جو کتابیں ہیں اس سے لے رہا ہو، اور اسی طرح مجتہدین کی دیگر مشہور تصنیفات، کیونکہ یہ صورت ائمہ مجتہدین کی طرف نسبت میں خبر متواتر مشہور کے درجے میں ہے. اور جس طرح کے آگے پھر امام راضی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح امام رضی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بھئی متواتر کی تعریف انہوں نے یہی ذکر کی ہے کہ بہرحال یعنی کہ جس طرح متواتر اور مشہور کی تعریف یہی ذکر کی ہے انہوں نے کہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو نقل کر رہی ہے. تو بہرحال یہ وہ پہلی تفسیر مکمل ہوگی. اب اس کے بعد یہ والی بات کہ کیا مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب وہ فتویٰ دے تو اس کو دلیل بھی معلوم ہو. اب یہاں سے وہی بات آ رہی ہے، یہاں سے اس کا ترجمہ اس سے دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دیگر مجتہدین سے یہ بات منقول ہے کہ لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ وہ یہ جان نہ لے کہ ہم نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ قول اختیار کیا ہے. تو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس قول کی تفسیر میں دو احتمال ذکر کیے ہیں. الاول کہ اس قول کا مخاطب مجتہد مطلق ہے کہ اس کے لیے کسی امام کی تقلید اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلیل اس پر واضح نہ ہو. الثانی نمبر دو، اس بات کا مخاطب مجتہد فی المذہب ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے امام کے مذہب پر نئے مسائل کی تخریج کرے، البتہ کہ جب اس کے سامنے اصل مسئلہ اور وہ قول اور جس پر وہ نئے مسئلے کی تخریج کر رہا ہے اس میں اپنے امام کی دلیل تحقیق سے اسے معلوم ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ اس قول پر جو ہے وہ نئے مسائل کی تخریج کر سکتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے فرماتے وہذا ظاہر، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان دونوں اصل حکم پر تخریج تبھی ہو سکتی ہے کہ جب دلیل معلوم ہو اور وہ علت معلوم ہو جس پر جو ہے نئے نئے مسئلے کی تخریج ہو رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ الحقیقت ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں احتمالات میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس تفسیر کے اندر دونوں احتمالات جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. اب آخری بات فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ افتاء اپنے حقیقی معنی میں صرف مجتہد کا کام ہے، خواہ وہ مجتہد مطلق ہو یا مجتہد فی المذہب ہو. اور جو شخص مجتہد فی المذہب بھی نہ ہو تو وہ حقیقت میں مفتی نہیں ہے بلکہ صرف اپنے امام کے فتوے کو نقل کرنے والا ہے، ناقل ہے، جیسے کہ حافظ ابن صلاح اور ابن حمام اور دیگر حضرات نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے. تو یہ خلاصہ ہوا پہلی تین باتوں کا. اب یہاں سے جو ہم نے آخری بات نشست نمبر 41 میں پڑھی تھی، ان 6 امور کی رعایت رکھنا جو مجتہد پر مقلد مفتی پر لازم ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو اس کا ترجمہ ہم اب یہاں سے کریں گے.